اور یہ جو مسجد اقصیٰ میں صلاح الدین بن ابراہیم الخلیل نے ذکر حسین کیا ہے، امام حسین علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، ان سے ہمارے یہاں کے کچھ ناسبی مولویوں کو بھی سیکھنا چاہیے کہ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل فروغ ازا سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اہل سنت مسلک کے ایک بزرگ عالم دین گزرے ہیں جن کا نام برکت علی تھا، ہندوستان سے ان کا تعلق تھا۔ ان سے کسی نے سوال کیا کہ حضور یہ بتائیے کہ آپ کا تعلق کس فرقے سے ہے؟ تو انہوں نے جواب بڑا خوبصورت دیا، بڑے اچھے انداز میں اس سوال کا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ کربلا کے بعد دو ہی فرقے رہ گئے ہیں، ایک حسینی فرقہ ہے، ایک یزیدی فرقہ ہے، اور میں حسینی ہوں، میں حسینی گروہ سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو حسینی ہونے کے لیے شیعہ ہونے کی قید نہیں، شیعہ سنی کی قید نہیں، کسی مسلک کسی مکتب کی قید نہیں، بلکہ جو انسان حق اور باطل کی تمیز رکھتا ہے، حق اور باطل میں فرق کرنا جانتا ہے، اس کے ذہن میں یہ تفریق ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، وہ شخص حسینی ہے۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک شخص کے جو جانتا ہو کہ اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے اور وہ حسینی نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ حسینیت کا راستہ ہی حق کا راستہ ہے، حسینیت ہی خیر کا راستہ ہے، اور نام حسین حق کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اور جو یزید ہے، یزید نجاست ہے، یزید باطل ہے، یزید شر ہے۔ اسی طرح سے فلسطین سے ایک عالم دین جن کا نام صلاح الدین بن ابراہیم الخلیل ہے، یہ 2008 سے مسجد اقصیٰ میں درس دے رہے ہیں، ان کے وہاں پر بیانات ہوتے ہیں اور لوگوں کے سوالوں کے جواب بھی دیتے ہیں۔ اب یہ حسینی ہو چکے ہیں، بہت سے لوگوں کو بھی انہوں نے اب ان کا ذہن بدلا ہے، لیکن ایک عرصے تک ان کا شمار ان لوگوں میں سے ہوتا تھا کہ جو یہ کہتے تھے، جن کا پہلے یہ عقیدہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا کربلا میں جو قیام تھا وہ غلط تھا، معاذ اللہ، اس عقیدے کے یعنی مالک تھے۔ اور ابھی میں آپ کو کچھ بہت اہم ویڈیوز دکھاؤں گا، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ 2012 میں ان سے شخص نے مسجد اقصیٰ میں ہی سوال پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے کربلا میں جو امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا؟ تو اس کی بڑی بحث ہوئی، وہاں پر باقاعدہ بحث ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ امام حسین علیہ السلام غلط تھے، اور ان کے اس عمل سے انہوں نے اپنے اجداد کا دل دکھایا، یہاں تک انہوں نے یہ بات کی۔ اسمعوني، اخطأ الحسين واصاب جده، اخطأ الحسين۔ لیکن پھر اسی شخصیت نے 2017 میں اعلانیہ توبہ کی، اور کہتے ہیں نا کہ جب اللہ کسی کو ہدایت دیتا ہے، کب کس کا دل بدل جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، اور یہ بات انہوں نے کیمرے پر بار بار کہی کہ میں غلط تھا، حسین حق پر تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں 1000 دفعہ یہ بات لکھ کر دے سکتا ہوں کہ ابن محمد حق پر تھا، میں غلط تھا۔ أخطأ صلاح الدين ألف مرة، اللهم اكتبها حتى ترضى، أخطأت وأصاب ابن محمد۔ اپنی غلطی کا اقرار کیا، اور نہ صرف اپنا عقیدہ ٹھیک کیا بلکہ ہزاروں لوگوں کے عقیدے بھی ٹھیک کر دیے، کیونکہ یہ بیان جب عرب میڈیا میں بہت زیادہ وائرل ہوا تو بہت سے لوگوں کے ذہن پھر بدل گئے، اور ان کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ پھر راہ ہدایت پر آ گئے، کہ جیسا کہ ہر شیعہ پلیٹ فارم سے یہی بات کی جاتی کہ ہم دنیا والوں کو یہ نہیں کہتے کہ تم لوگ شیعہ ہو جاؤ، ہمارا یہ موقف ہے کہ ہر مسلمان کا یہ ایمان اور یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اہل بیت سے محبت ایمان کا حصہ ہے، اور ہر مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اہل بیت نبوت جو ہیں، رسول پاک کے جو گھر والے ہیں، وہ ہمیشہ حق پر ہوں گے، وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ جس کو بھی ہدایت دینا چاہتا ہے اس کو ہدایت مل جاتی ہے، چاہے وہ لشکر یزید میں ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ کربلا میں اتنی بڑی مثال ہمارے سامنے ہے کہ حضرت حر کہ جو یزیدی فوج کا حصہ تھے، عمر ابن سعد کے ساتھ تھے، لیکن پھر سوچتے رہے اور آخر مجبور کر دیا ان کی سوچ نے انہیں کہ حسین علیہ السلام کا موقف کبھی غلط نہیں ہو سکتا، اور وہی حر جس نے 2 محرم کو راستہ روکا تھا امام حسین علیہ السلام کا، وہی آپ علیہ السلام کے پاس آتا ہے، معافی مانگتا ہے، قدموں میں گر رہا ہے، اور امام حسین علیہ السلام بھی اس کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اور پھر یہ مرتبہ اسے عطا ہوا کہ آج شہدائے کربلا میں حضرت حر کا ایک منفرد مقام ہے، اور جو امام کی پہچان نہیں کر سکا آج تک ان لوگوں کا مقدر لعنتیں بن چکی ہیں، اور قیامت تک ان پر لعنتیں پڑتی رہیں گی۔ فلسطین کے یہ عالم دین کے جن کا نام صلاح الدین بن ابراہیم الخلیل ہے، یہ اسی سال محرم کے مہینے میں مسجد اقصیٰ میں گئے، بہت سے لوگوں کے ساتھ انہوں نے وہاں پر نماز بھی پڑھی، اور اس کے بعد باقاعدہ ایک مجلس کی انہوں نے وہاں پر، جس میں انہوں نے بتایا کہ یہ ایام
آل محمد کے ساتھ منسوب ہیں، یہ دن منسوب ہیں اہل بیت کے ساتھ۔ اور پھر انہوں نے وہاں پر رسول پاک کی وہ حدیث بیان فرمائی، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اور جو حسین علیہ السلام سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ هذا المجلس وهذا اليوم يوم من أيام الله ويوم من أيام محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد. في هذا اليوم العاشر من المحرم صلى الله على محمد وعلى آل محمد، صلى الله على الحسين، صلى الله على الحسن، وعلى علي وعلى فاطمة. يذكرون خاتم النبيين صلى الله على محمد وآل محمد. قال حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. حسين صدق من الأصلاب، حسين مني وأنا من حسين مني وأنا من حسين، حسين صدق من الأصلاب. صلى الله على محمد وعلى فاطمة، صلى الله على النبيين. یہ ساری انہوں نے وہاں پر گفتگو کی۔ اس کے بعد بار بار وہ پنجتن پاک کا وہاں پر نام لیتے رہے، صلی علی محمد، صلی علی فاطمہ، صلی علی حسین، صلی علی حسن۔ تو انہوں نے یہ جو عمل کیا ہے، اس عمل پر ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں، ان کا یہ عمل قابل سلام ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اب یہ آفیشلی وہاں پر مسجد اقصیٰ میں درس نہیں دیتے، انہیں وہاں سے نکال دیا گیا ہے۔ ویکیپیڈیا پر یہ چیز موجود ہے، آپ اپنے طور پر بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ اس لیے انہیں نکالا گیا کہ انہوں نے اپنے ایک بیان میں بشار الاسد کی حمایت کی تھی، اور حمایت بھی کوئی زیادہ حمایت نہیں کی تھی۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں دوسرے مسلمانوں کو کافر نہیں کہنا چاہیے، ہم کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ جو تکفیر کی جاتی ہے اس کی انہوں نے مخالفت کی تھی، اپنے علماء پر بھی انہوں نے تنقید کی تھی، ہمارے مولویوں کو اس طرح سے کافر نہیں کہنا چاہیے دوسروں کو، اس کی وجہ سے انہیں وہاں پر نکال دیا گیا۔ بشار الاسد کے عنوان پر بھی ایک مکمل ویڈیو موجود ہے سوشل میڈیا پر، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس چیز کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پورے عالم اسلام میں جو شخص بھی اہل بیت سے محبت رکھتا ہے، جس کے دل میں اہل بیت ہیں، وہ کسی دوسرے کی تکفیر کا قائل نہیں ہے، وہ کفر کے فتوے نہیں بانٹتا، وہ نفرت نہیں پھیلاتا، وہ فساد نہیں پھیلاتا، وہ ہمیشہ امن کی بات کرتا ہے، محبت کی بات کرتا ہے۔ اور جو لوگ اہل بیت سے دور ہیں، جن کے دلوں میں اہل بیت کی محبت اس طریقے سے نہیں ہے، وہ تکفیر کی بات کرتے ہیں، نفرت کی بات کرتے ہیں، فساد کی بات کرتے ہیں۔ یہ چیز واضح ہو گئی ہے۔ اور یہ جو مسجد اقصیٰ میں صلاح الدین بن ابراہیم الخلیل نے ذکر حسین کیا ہے، امام حسین علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، ان سے ہمارے یہاں کے کچھ ناسبی مولویوں کو بھی سیکھنا چاہیے کہ وہ تو مسجد اقصیٰ میں بھی حسین علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، وہاں پر لوگوں کو بتا رہے ہیں، اور کچھ مولوی یہاں پر اتنے بدبخت ہیں کہ جو اپنے جمعے کے خطبوں میں بھی اہل بیت کا ذکر کرنا گوارا ہی نہیں سمجھتے۔ کہ میں اپنا واقعہ آپ کے ساتھ ایک بیان کرتا ہوں کہ میرے ایک اہل سنت دوست نے میرے پاس آ کر اس بات کا اعتراف کیا کہ پہلے اشرے کی یہ بات ہے۔ اس نے آ کر کہا کہ آج جمعے کے خطبے میں ہمارے مولوی نے کوئی بات ہی نہیں کی امام حسین علیہ السلام کی، حالانکہ بتانا چاہیے تھا اسے کہ کربلا کیوں ہوئی، امام حسین علیہ السلام نے جو اتنی بڑی قربانی دی اس کا مقصد کیا تھا۔ لیکن یہاں پر یہ لوگ اس لیے ذکر نہیں کرتے، یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی حسین حسین کرتا ہے وہ شیعہ ہے۔ لیکن جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ حسین علیہ السلام سے محبت یہ شیعہ ہونے کی علامت نہیں بلکہ ایک حسینی ہونے کی علامت ہے، بلکہ ایک سچا مسلمان ہونے کی علامت۔ جو بھی ایک سچا مسلمان ہے اس کے ایمان کا حصہ ہے اہل بیت سے محبت۔ آپ کس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔